بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے، ان کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب کبھی ان باغات سے ان کو رزق ملے گا کوئی پھل کی صورت کے اندر، تو وہ کہیں گے یہ وہ رزق ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے ہیں، اور وہ صورتاً متشابہ ہوگا، اور باغات میں جنتوں میں ان کے لیے مقدس مطہر اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے کہ پہلے اگر مردودوں کا ذکر ہو تو پھر رب تعالیٰ مقدس حضرات کا ذکر کرتا ہے، اپنے پاکوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے پیچھے منافقوں کا ذکر کیا، کافروں کا ذکر کیا، اور منافقوں اور کافروں کو ملنے والے عذاب اور عقاب کا ذکر کیا۔ اب رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو اپنے مقدس معطر مطہر بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو محبوب کو یہ پیغام بھیجا اور یہ پیغام بتایا کہ آپ اپنے ان یاروں کو، اپنے دوستوں کو جو آپ پر ایمان لے کر آئیں اور اچھے عمل کیے، تو انہوں کو یہ خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی کہ عقاب اور عذاب کا ذکر بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی جزا اور جنت کا ذکر کیا کہ میرا عذاب اور میرا عقاب جس طرح بہت بڑا ہے، ایسے ہی میری جو جنت ہے، میری جو جزا ہے وہ بھی کیا بہت بڑی ہے۔ سامعین یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ایمان کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری نہیں، یعنی کہ حقیقت ایمان کے اندر اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ ویسے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے، لیکن ایمان کے اندر اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اعمال نہیں کرتا تو اس کو کافر نہیں کہا جاتا، غیر مومن نہیں کہا جاتا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ان جنتوں کے نیچے کیا ہیں، نہریں جاری ہیں۔ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے دوسرے مقام کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ فرمایا کہ جن جنتوں کا اور جس جنت کا متقین حضرات سے وعدہ کیا گیا وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر ایسی نہریں جاری ہیں کہ جس نہر کے اندر کیا ہے، ایسا پانی ہے کہ جو پانی کبھی بھی بدبو نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی بھی بو نہیں آئے گی، اور وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر ایسی نہریں ہیں کہ جس کے نہروں کا پانی جو ہے نا، اس کے پانی کا جو ذائقہ ہے وہ کبھی بھی متغیر اور تبدیل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ وہاں ایسی جنت ہے کہ جس جنت کے اندر شرابوں کی کیا ہے، نہریں ہیں، اور وہ شرابیں ایسی ہیں کہ جس کی لذت پینے والوں کو کبھی بھی کیا ہے، وہ پراگندہ نہیں کرے گی اور ان کو کیا تھکائے گی نہیں۔ اور فرمایا کہ ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر ایسی نہریں ہیں جس کے اندر صاف ستھرا اور پاکیزہ کیا ہے، شہد ہے۔ یہ نہروں کا ذکر ہے، اور نہروں کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ جنت کے اندر جس طرح ہماری جو نہریں ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کی ہوتی ہیں، کھودی ہوتی ہیں، ایسی نہریں نہیں ہوگی، وہاں پر اوپر پانی کیا ہوں گے، جاری ہوں گے۔ پھر فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ اس جنت سے جب بھی ان کو مؤمنین کو، متقین کو جب بھی کوئی پھل کی صورت کے اندر رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے رزق پہلے ہی کھا لیا ہے، ہمیں تو کیا ملا جا چکا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے پھل ہوں گے کہ جن کی صورتیں تو متشابہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گی، لیکن ان کا ذائقہ، ان کا جو مزہ ہوگا وہ کیا ہوگا، الگ ہوگا، الگ ہوگا۔ اسی وجہ سے امام حسن بصری وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ
जब जन्नती को कोई फल मिलेगा तो अब फल मिलने की सूरत के अंदर वो उस जन्नती को फल जब देगा फरिश्ता, तो उस फल को वो देख कर वो जन्नती कहेगा ये तो क्या मैंने अभी खाया है, तो वो फरिश्ता उसको कहेगा कुल फलौन वाहिदुन फत्ताम मुख्तलिफुन, फरमाया जाएगा कि ए जन्नती तो ये फल खा, ये रंग के एतबार से तो एक जैसा है लेकिन जायके के एतबार से और मजे के एतबार से क्या है, मुख्तलिफ है। और दूसरा ये भी इरशाद फरमाया गया कि ये जो फल जो दिए गए हैं ये सूरतन मुतशाबे होंगे, यानी कि मुशाबे होंगे। इसकी वजह ये है कि हम दुनिया के अंदर ये मुशाहदा करते हैं कि हमारी जिस चीज के साथ उनसियत होती है, मुशाबत होती है, हम जिस चीज को क्या है एक दफा मिल चुके होते हैं, हमने उसको क्या देखा हुआ होता है, तो अब दोबारा उसको देखने के अंदर हैरानगी और ताज्जुब नहीं होती, हमारा दिल जो है ना उसकी तरफ माइल होता है, हम उसकी तरफ क्या होते हैं, मानूस होते हैं। तो जन्नत के अंदर भी फल एक दूसरे के मुशाबे होंगे, इस वजह से हमें मिले जुले फल मिलेंगे ताकि हमारी उनसियत और मानूसियत उनके साथ पैदा हो जाए और हमारा मैलान कल भी उनकी तरफ हो जाए, ताकि हम उनसे क्या हैरानगी का और ताज्जुब का इजहार न फरमाएं। फिर इसी आयत के आखिरी हिस्से के अंदर फरमाया गया वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरातुन, उनको क्या पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन बीवियों से कोई भी हैज वाली और कोई भी जो है ना निफास वाली और कोई भी जो उनको जो है ना बदबूदार कोई चीज ऐसी नहीं होगी। फरमाया गया कि वो सारी की सारी कुदूरात से, सारी की सारी कज़रात से वो क्या होंगी, मुनज़्ज़ा और पाक होंगी। फरमाया वहुम फीहा खालिदून, जन्नती मुत्तकीन हजरात और मोमिनीन हजरात जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। अब खुलूद यानी कि हमेशा हमेशा रहेंगे जिसके अंदर दवाम होगा। ये बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसी नेमत किसी को मिले कि उसका कोई खौफ हो कि वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो मुनक़ते हो जाएगी, वो दायमी नेमत नहीं है, तो उसका जो मजा होता है वो मजा क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से बंदे बाज़ हज़रात कहते हैं कि दुख के अंदर रहना ये अच्छा है उस नेमत से जो नेमत क्या मिलकर क्या हो जाए, जुदा हो जाए और खत्म हो जाए। फरमाया वहुम फीहा खालिदून, वो जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे कि उसके उन जन्नतों के अंदर उनका जो खुलूद होगा वो दायमी तौर पर होगा। तो इसलिए वहुम फीहा खालिदून फरमाया गया कि ये उनको ऐसी नेमत मिलेगी कि जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा रह कर उसके जो है ना खत्म होने के और मुनक़ते होने का कोई खौफ और खतरा नहीं होगा, ताकि इनके दिलों के अंदर उसकी क्या है, तौब ज्यादा रहे, उसका क्या है, शौक और ज़ौक़ क्या है, ज्यादा पैदा हो सके। सामीन, इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के मुताल्लिक खबर दी है कि ये जन्नत मेरे पास है, जो जन्नत मोमिनीन का और मुत्तकीन का क्या ठिकाना होगी। अब बाज़ हज़रात जन्नत को क्या है बहुत ज्यादा हल्का समझते हैं, उसकी क्या करते हैं, हकारत समझते हुए वो कहते हैं कि जन्नत हमें तू ना भी दे तो हम क्या है ऐसे ही क्या है गुजारा कर लेंगे। बाज़ सूफी हज़रात जो होते हैं जिन्होंने ना इल्म ज़ाहिरी पढ़ा होता है और ना इल्म बातिनी पढ़ा होता है, तो वो जन्नत को जब हकारत की निगाह से देखते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बातें यहाँ पर जो रिवायात से साबित हैं वो पेश करने लगा हूं। पहली बात तो ये याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब भी रब तआला से जन्नत का सवाल करो तो उससे मांगो सल्लल्लाहु अलैहि जन्ना, मेरे लिए या अपने लिए क्या मांगो, जन्नत फिरदौस मांगो, जन्नत फिरदौस का सवाल करो, यानी कि जन्नत फिरदौस मांगो। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो अपने लिए जन्नत मांगो, तो अब जन्नत मांगना हमारे लिए क्या जरूरी है, हम क्या करेंगे, जन्नत मांगेंगे। हाँ, हकारत के तौर पर जो बंदे कहते हैं कि जन्नत ना भी दे, तो ये उनकी क्या है, खता है और गलती है। हजरत अबू हुरैरा वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दिस्तानिल जन्ना मा बिना हुआ काल लबिनतु मिन ज़हबिन व लबिनतु मिन फिद्दतिन व हिसाउ लुलु वल याकूत व मिलातु अल मिस्क व तुराब व ज़ाफ़रान मन यदखुलुहा यनअमु ला ययसु व यखलुदु ला यमूतु ला तबला सियाबुहु व ला यफना सियाबुहु, फरमाया वला यफना शिबाबुहु। फरमाया कि हमने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत की तामीर के मुतालिक, उसकी इमारत के मुतालिक खबर दीजिए कि वो किस तरह होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसके अंदर एक एक ईंट जो है वो सोने की और चांदी की लगी हुई है, और उसके अंदर जो ईंटों का जो गारा है वो क्या है, लुलु और याकूत से बना हुआ है, और उसके जो मुकद्दस जो रेतली चीजें हैं वो क्या मिस्क है, यानी कि वो कस्तूरी की माने दे,
اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی مانند ہے۔ فرمایا کہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے اندر رہے گا، وہ کبھی بھی وہاں پر مایوس نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، اس کو وہاں پر کوئی بھی موت اور فنا نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اس کے کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کا شباب بھی کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ یعنی کہ نوجوانی کی حالت کے اندر ہی وہاں رہے گا، وہ وہاں پر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ دوسری روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنۃ یاکلون فیہا ویشربون ولا یکفلون ولا یبولون ولا یتغبطون ولا یمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاع ورشخ کرشخ المسک كلهم ورشخ کرشخ المسک یلعمون تسبیح وتحمید کما تلعمون النفس۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنتی حضرات جنت کے اندر کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہاں پر نہ تھوک کریں گے نہ پیشاب کریں گے نہ ہی پخانہ کریں گے اور نہ ہی ان کی ناک کی کوئی ریزش آئے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھانے کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے کھائیں گے؟ فرمایا کہ وہ کھانا جو ہے وہ اس طرح حل ہو جائے گا، وہ اس طرح جذب ہو جائے گا جس طرح کے ڈکار ہوگا، اور ان کا جو پسینہ ہوگا وہ پسینے کی جو خوشبو ہوگی وہ خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ وہ وہاں پر تسبیح کریں گے اور تسبیح و تحلیل و تحمید کریں گے جس طرح کے نفس جاری ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سانسیں جاری ہوتی ہیں وہاں پر ان کی تسبیح و تحلیل اس طرح جاری ہوگی۔ تیسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم ولا صورۃ القمر لیلۃ البدر لا يفسقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغبطون آنيتهم فيها ذهب امشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم العلوة ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخصوكهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهما ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو جنتی گروہ ہوگا وہ جنت کے اندر جب داخل ہوگا تو ان کی صورت ان کے چہرے اس طرح ہوں گے، اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح کے 14ویں رات کو چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ اس جنت کے اندر نہ تھوکیں گے وہاں پر اور نہ ہی ان کی ناک کی ریزش بہے گی اور نہ ہی وہ وہاں پر پاخانہ کریں گے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جو برتن وہ استعمال کریں گے وہ برتن بھی سونے کے ہوں گے، ان کی جو کنگھیاں ہوں گی وہ کنگھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی جو خوشبوئیں ہوں گی وہ کستوری کی مانند ہوگی، اور ان کے جو پسینے ہوں گے وہ پسینے جو ہے اس طرح ٹپک رہے ہوں گے جس طرح کی کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہاں ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، 2 عورتیں اور 2 لڑکیاں وہاں پر ملیں گی، اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے جو پنڈلی کو جو گودا ہوگا وہ گودا بھی اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ گودا اس لیے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی سفید ہوں گی اور ان کا اتنا حسن و جمال ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں پر جنتی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے، وہاں پر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہوگا، ان کا جو دل ہوگا وہ ایک دل کی مانند ہوگا، یعنی کہ وہ جو چاہیں گے وہ ایک دل کی طرح چاہیں گے، ان کے اندر کوئی اختلاف، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی اناد نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہے ہوں گے۔ چوتھی روایت حضرت انس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لبطلعت امرأۃ من نساء اہل الجنۃ الى الارض لملأت ما بینہما ریحا ولعضاعت ما بینہما ولتاجها على راسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی ایک حور وہ جنت میں سے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، زمین کے اندر آ جائے، تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے نور کی وجہ سے جو پوری ہوا ہے وہ معطر ہو جائے اور مطہر ہو جائے اور اس کی خوشبو کے ہر طرف بکھر جائے۔ فرمایا کہ اس کے نور کی وجہ سے پوری دنیا، پوری زمین کیا ہو جائے، روشن اور منور ہو جائے، اور اس کے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ تاج دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے وہ کیا ہے، بہتر اور اعلیٰ ہے۔ پانچویں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا فی الجنۃ لسوقا یاتونها کل جمعۃ فتعب الريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا بازار لگے گا کہ جس بازار کے اندر جنتی حضرات ہر جمعے کو، ہر ہفتے کو جائیں گے۔ فتحب الريح الشمال، فرمایا کہ وہ وہاں جب جائیں گے تو شمالی ایک ہوا چلے گی
ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے کپڑوں کے اوپر جب وہ لگے گی تو ان کے حسن و جمال کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا. جب وہ مزید حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوگا تو وہ جب جنتیوں کے ساتھ واپس آ کر اس بازار سے ان کو ملیں گے تو وہ جو واپس آ کر جنتیوں سے ملیں گے تو جنتی حضرات ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ تمہارے تو حسن و جمال کے اندر مزید اضافہ ہوا پڑا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم تمہارے حسن و جمال کے اندر بھی کیا ہے, مزید اضافہ ہوا پڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے حسن و جمال کے اندر ہر ہفتے کے اندر مزید اضافہ در اضافہ ہوتا رہے گا. ایک آخری روایت ہے کہ جو عورتوں کے متعلق ہے. اب وہ عورتیں کیا ہوتی ہیں, اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی رہتی ہیں, تان تشنی کرتی رہتی ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا توزی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجتہ من الحور العین قاتلک اللہ فإنما هو عندك دحیر یوشک ان یفارقک الینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر کسی کی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے, دنیا کے اندر جب شوہر کو بیوی تکلیف دیتی ہے تو اس شوہر کی جو جنت کے اندر حور عین ہے, یعنی کہ جو اس کو حور ملے گی, وہ حور اس بیوی سے مخاطب کر کے کہتی ہے, خطاب کر کے کہتی ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کرے, وہ تو تیرے پاس کیا ہے مہمان ہے, یہ ہمارے پاس کیا جدا ہو کر آ جائے گا. اب یہ عورتوں کو اس بات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ شوہروں کے ساتھ نہ تان تشنی کرنا چاہیے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہاں پر سوال کے طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں, کچھ حضرات جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو ملحد حضرات ہوتے ہیں, جو دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ دین کے اندر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت کے اندر جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو کیا ہے 4 حوریں ملیں گی, 4 بیویاں ملیں گی, لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو وہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن عورت جو ہے وہ اپنے خامن کے عقد نکاح میں رہے گی اور اس خامن کو جو 70 حوریں ملیں گی وہ ان کے اوپر ملکہ کی حیثیت سے رہے گی. دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ مرد کو جو 4 بیویاں جنت دنیا کے اندر ملتی ہیں تو وہ اس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, تو جنت کے اندر اس کو کیا 70 بیویاں ملیں گی, لیکن بیوی کو یہاں دنیا کے اندر ایک خاون ملتا ہے تو وہ جنت کے اندر بھی ایک کے ساتھ ہی رہے گی, نہ کہ ہزاروں کے ساتھ رہے گی. دوسری بات یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر عورت کی حوث زیادہ ہے, شہوت زیادہ ہے, لیکن وہاں جنت کے اندر اس کی کوئی حوث بھی نہیں ہوگی, وہاں پر وہ شہوت کیا ہو چکی ہوگی, ختم ہوگی, تو اس لیے ان کو یہ سوال کرنے کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو عورتیں کم سنی کی حالت کے اندر فوت ہو جاتی ہیں یا جو بچے کم سنی کی حالت کے اندر فوت ہو جاتے ہیں تو جنت کے اندر جب وہ جائیں گے تو وہ جوانی کی حالت کے اندر وہاں پر پہنچائے جائیں گے, وہاں جنت کے اندر ان کو داخلہ جو نصیب ہوگا وہ جوانی کی حالت کے اندر نصیب ہوگا. تو اگر دنیا کے اندر ان بچوں کا جو کم سن بچہ تھا یا کم سن بچی تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے نکاح کرا دیا جائے گا وہاں پر. دوسری بات یہاں پر کہ جو عورت دنیا کے اندر متعدد نکاح کرتی ہے پھر وہ جنت کے اندر کس کے ساتھ رہے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایسی عورت ہے جس نے متعدد نکاح کیے, اب متعدد نکاح کیا, پہلا نکاح کیا اس خاوند نے اس کو طلاق دے دی, دوسرا نکاح کیا دوسرے نے بھی طلاق دے دی, تیسرے نکاح کیا تیسرے نے بھی کیا کر دی طلاق دے دی, اب چوتھا نکاح کی اس کی باری میں یہی وہ کیا طلاق کے اندر ہی زندگی گزار دی, اسی پر اس کی کیا موت ہوگی. تو فرمایا کہ اب جب جنت کے اندر جائے گی تو اس کو کیا حق حاصل ہوگا ان تینوں شوہروں میں سے جس نے اس کو طلاق دے دی تھی, جس کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتی ہے. اور اگر متعدد نکاح کیے لیکن آخری نکاح کے اندر جس خامن کے تحت تھی اسی کے ساتھ کیا اس کی فوت ہو گئی ہے, وہ مر گئی ہے, تو اب اس صورت کے اندر جنت کے اندر اسی آخری شوہر کے ساتھ وہ رہے گی, اسی کا کیا ہے وہ اسی کی وہ کیا ہے بیوی بنے گی, اور اس کو جو 70 عورتیں حور عین ملیں گی اس کے اوپر یہ کیا ملکہ کی حیثیت سے رہے گی. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور جنت کی حقارت کرنے سے اپنے آپ کو بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبہ عطا فرمائے.